جی تختی نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 6 ہے مشق. کس کی؟ حرکات اور تنوین. حرکات اور تنوین. اب ہم نے حرکات اور تنوین کے علاوہ کیا پڑھے ہیں؟ حروف کے مخارج بھی پڑھے ہیں. کیا پڑھے ہیں؟ اس لیے اس تختے کے ساتھ آپ مخارج کی مشق کا لفظ بھی لکھیں گے. مشق ہے جیسے حرکات کی تو ساتھ کس کی؟ مخارج کی. کس کی؟ نوٹ کر لیا؟ یہ بھی نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ اور اہم چیز جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ کیا تھا؟ موٹے حروف. یہ بھی نوٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس تختی کے اندر حرکات اور تنوین کے علاوہ اور کس چیز پر ہم نے توجہ دینی ہے؟ مخارج. ہر حرف کا مخرج صحیح ہو اور موٹے حروف، کیونکہ اسی میں اکثر غلطی ہوتی ہے. حرف بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک سمجھ آ گئی بات؟ الحمدللہ. اب اس تختی کو پڑھنے لگے. اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہجا کروانا ہے، پھر رواں پڑھانا ہے، پھر اس کے بعد عموماً جو یہاں پر پریکٹس ہے کس کی؟ وقف کی. پھر وقف کروانا ہے 3 مرتبہ. ممکنہ غلطی اس کے اندر عموماً کیا ہوتی ہے اس تختی کے پڑھنے میں؟ جو پہلا حمزہ ہے وہ اکثر پڑھنے میں زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. جیسے بچے یوں آواز لگا کر پڑھ رہے تھے اکثر حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دان. اب صحیح پڑھ لیتے ہیں آبادان. تو اس لیے ہجا کرتے وقت چونکہ مشق ہے حرکات کی تو بچے کو حرکت لمبی نہیں کرنے دیں. ٹھیک ہے؟ پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت بھی، اور خصوصاً اس پر بھی توجہ ہو استاد کی جب بچے یاد کر رہے ہوں. یہ جو اکثر بچوں کے اندر غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ اکثر غلطیوں کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بچوں کے یاد کرتے وقت غلط پڑھنا اور بغیر توجہ کا پڑھنا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات اور اہم اصول ہے. ذرا غور کیجیے گا، اس بات نوٹ کر لیجیے گا. اب بعد میں استاد بھی سر پکڑ کے بیٹھے میں نے اس کو تو صحیح مطالعہ کرا تھا، کیا ہو گیا اس پر؟ اساتذہ بچوں کو توجہ دلائیں، ترغیب دیں کہ بیٹا جب آپ اکیلے بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں تو اس وقت بڑی توجہ کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ پڑھو گے. آہستگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس وقت جیسے پڑھو گے تو مجھے بھی اس وقت اس کی طرح سے سنا پاؤ. جی حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، وقف، ابدا. یہ جو وقف ہے اس کی بھی ایک غلطی ہوتی ہے. کیا غلطی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وقف. اکثر جو غلطی چل رہی وہ کیا ہے؟ آگے وقف، پیچھے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں آگے الگے وقف. تو یہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وقف. تو یہ وقف نہیں ہے، یہ ہے واقفون مصدر. اس پر جب پھر رکیں گے تو فا بھی ساکن ہو جائے گی. قاف پہلے سے ساکن تھی تو کیا پڑھا جائے گا؟ وقف. کیا پڑھا جائے گا؟ وقف. آبادن، وقف. ابدا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا. پھر عرض کر رہا ہوں اس پر آہا اکثر بند ہو جاتا ہے. آہا توجہ کے ساتھ. کیوں؟ حرکات کی مشق ہے تو حرکت لمبی. آہا، دال دو پیش دون، احدن، وقف، احد. دال پہ کلکلا بھی ہو جائے گا. حمزہ زبر آ، خو زبر خو،
اب دیکھیے بھائی حرکت بھی خو کو لمبا نہیں کرنا اور مخرج بھی اس کو اور موٹا حرف بھی ہے. ساری توجہ آ گئی. خو زبر خو آخو باریک پھر موٹا آخو زال زبر ذا مخرج پر توجہ زال زبر ذا اب پہلے باریک پھر موٹا پھر باریک آخوذا توجہ کے ساتھ آخوذا آخوذا وقف اخذ یہاں کیا ہوگا اخذ توجہ نہیں ہوگی تو فوراً لال صاحب بن جائے گا وقف اخذ شاباش حمزہ زبر ا لال زیر دی علی مخرج پر توجہ دوبارہ بھی نون زبر نا اذینا وقف اذین جی. اب یہاں پر یہ ایک غال کو لے آپ نے ہجا کیا اس وقت نام آیا پہلی دفعہ غال زیر دی ٹھیک ہے. پھر نون کو پڑھا رواں کے ساتھ تو پھر غال پڑھا گیا ٹھیک ہے. پھر جب وقف کیا تو پھر پڑھا گیا. یہ 3-4 مرتبہ اس کا نام آ رہا ہے بلکہ غال زیر ذی ہجا میں پھر 2 مرتبہ آ گیا. تو اتنی بار اس ایک حرف آئے اس کی پریکٹس ہو اور پھر بھی وہ غلط ہو جائے تو اپنے آپ کو ذرا حاضر رکھیں کہ کیسے ہم نے اس حرف کو صحیح کرنا ہے. ہر بار توجہ کے ساتھ کرنا ہر بار اور ہر بار اس کو صحیح پڑھنا. ورد کل واحد الاصلی ہے اصل ہر حرف کو اس کے اپنے اصل کی طرف ڈالنا. جیسے ایک مرتبہ صحیح پڑھا دوبارہ بار بار بھی اس کو صحیح پڑھنا. حمزہ زبر آ میم زبر ما آما او زبر رو دو باریک ایک موٹا آما رو وقف امر جی. آگے جی حمزہ زبر آ نون زبر نا انا وقف انا یہ وقت اس کا الف کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ ساتھ لکھا ہوا ہے پڑھا نون اس کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھے گا تھوڑا سا. یہ پڑھا زد ہے کھڑا کی نوٹ کر لیا. پڑھا زد ہے کھڑا کی کیسے کہ جیسے یہ موبائل کیا ہے کھڑا یہ موبائل کیا ہے اور یہ موبائل جب ایسے رکھ دیں گے زمین پر نیچے کسی چیز پر تو آپ کیا کہیں گے یہ موبائل پڑا ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا یہ پڑا پڑے کی اشارہ کر رہا ہوں. یہ پڑا زد ہے کھڑے کی یہ پڑا زد ہے کھڑے کی. تو اب یہ جو پڑا ہے کئی دوست اس میں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ اسم کا معنی ہے پڑھنا نہیں. یہ پڑا کس کی جگہ کھڑا کی. تو مطلب کیا ہے نون جو الفاظ آپ نوٹ کریں گے بعد میں آپ کو یاد رہیں گے. نون لکھا ہوا تو ہے کھڑا اشارہ کر رہا ہوں. نون لکھا ہوا تو ہے کھڑا لیکن اس کو پڑھنا ایسے ہے جیسے پڑھا جیسے پڑھا نون ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی. نون لکھا یہ جو میں نوٹ کر رہا ہوں نون لکھا ہوا تو ہے کھڑا لیکن اس کو پڑھنا ایسے ہے جیسے پڑھا نون ہوتا ہے صرف خالی نون ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی الحمدللہ. اب اس کے بارے میں 1-2 باتیں وقف کے حوالے سے. اس کے اندر وقف کتنے ہو رہے ہیں؟ ابدن میں وقف ابدال احدن میں وقف بالاسکان اور آگے آ رہا ہے 12 یہاں پر بھی وقف بالابدال. یہ 3 وقف آ گئے. کتنے وقف آ گئے 3. اب تعریف اس کی نوٹ کر لیں. پہلی تعریف جو ابدن ہے اس کا وقف کیا ہوگا ابدال. وقف کا نام کیا ہے وقف بالابدال. تعریف کیا ہے
دو زبر کی تنوین کو نوٹ کر دیجیے گا پورے الفاظ کیا عرض کیا؟ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے تبدیل کرنا. تعریف مکمل ہوگی لیکن اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں اور بھی اسی کے ساتھ. کیا عرض کیا؟ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے تبدیل کرنا اگرچہ دو زبر کے بعد الف لکھا ہوا ہو جیسے ابدن یا یا لکھا ہوا ہو جیسے ہدن یا کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو جیسے ماءن. آپ وقف دال کی آپ کو کہیں پہ اشکال نہیں ہوگا کہ الف لکھا ہوتا ہے تو پھر تو ذہن میں آتا ہے چلو الف ہے لیکن یہاں نہیں ہے وہاں کیا کریں. تو یہ مکمل آپ وقف دال کی تعریف آ گئی. دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کرنا. ٹھیک ہے. دو زبر کے بعد اگرچہ الف لکھا ہوا ہو یا لکھا ہوا ہو یا کچھ بھی نہ لکھا ہوا جیسے ماءن نداءن دو زبر کی تنوین ہے لیکن آگے الف نہیں لکھا ہوا. دوسرا وقف بالاسکان آخری حرف کو ساکن کرنا. آخری حرف کو ساکن کرنا جیسے احد اخذ اذن یہ سارے کیا ہیں؟ وقف بالاسکان ہیں. سمجھ آگئی بات؟ تیسرا جی تیسری صورت وقف بالابدال کی گول تا کو 12 وقف کے اندر 12 اور 3 گول تا کو وقف میں ہا سے تبدیل کرنا. گول تا کو وقف میں ہا سے تبدیل کرنا جیسے با و 3 وقف میں کیا پڑھیں گے؟ با و. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 وقف اور ان کی تعریف عرض کر دی اور یہ اس کی ایک لائن پڑھائی ہے. اس کی خوب مشق ہو. اس کے ساتھ 2-3 لائنیں آپ اگر ساتھ کر لیں 2 لائنیں بہت بہتر ہو جائے گا. ایک لائن تو ہر صورت میں انشاءاللہ سنائیں.